بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد. حضرات گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کی رات نصف شعبان کی رات ہے، یعنی شب برات ہے. اسے لیلہ مبارکہ بھی کہا جاتا ہے، لیلۃ الصف بھی کہا جاتا ہے اور لیلۃ الرحمہ بھی کہا جاتا ہے. گویا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر خاص مہربان ہوتا ہے. ویسے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر مہربان ہے. ہما وقت اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ جب ہی بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، تائب و مستغفر ہو، یعنی توبہ کرے اور استغفار کرے، تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے، غفار ہے، غفور ہے، رحمان ہے اور رحیم ہے، تواب ہے، اور اپنے بندوں کی معافی قبول فرمانے والا ہے. لیکن کچھ راتیں ایسی ہیں جن کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. اللہ کا ایک خاص کرم ہوتا ہے، جیسے شب قدر ہے، پوری صورت اسی کے بارے میں اللہ نے نازل فرمائی، سورہ قدر. اور اسی طرح نصف شعبان کی رات ہے، سورہ دخان کی جو ابتدائی آیات ہیں اسی میں اسی رات کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے، جیسا کہ مفسرین نے انہی آیات کے تحت بتایا ہے کہ اس رات سے مراد نصف شعبان کی رات ہے. ہمارے ہاں کئی فرقے موجود ہیں، لوگوں کی کئی تقسیم ہے. کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نصف شعبان کو جاگنا عبادت تو ایک طرف رہا، وہ کہتے ہیں بدعت ہے، اور بدعت کا وہ وہی معنی کرتے ہیں جو گمراہی والی ہوتی ہے، بدعت سیاح. حالانکہ بدعت کی دو قسم ہیں، حسن اور سیاح. لیکن جب ہی وہ لفظ بدعت بولیں گے تو وہ بدعت سیاح بولیں گے اور یہی کہیں گے کہ کل بدعت ضلالت، ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے. حالانکہ یہاں بدعت سے مراد جو ہے بدعت سیاح ہے. کوئی بدعت سیاح جو ہے دوزخ کی طرف لے جانے کا ذریعہ بنتی ہے. گویا کہ عبادت کہنا تو ایک طرف رہا، وہ کہتے ہیں بدعت ہے، جبکہ قرآن حدیث سے ثابت ہے، یعنی قرآن کی ان آیات کے تحت مفسرین نے لکھا ہے اور حدیث سے ثابت ہے کہ اس رات جاگنا عبادت ہے، نیکی ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قولی فرمان بھی ہے، آپ کا فرمان بھی ہے اور آپ کا عمل بھی ہے. گویا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس رات جاگے بھی ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ، سیدہ طیبہ طاہرہ اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راویہ ہیں، اور آپ نے عبادت بھی کی ہے. اور آپ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو راوی ہے اس میں آپ نے فرمایا کہ ایسی رات ہے کہ رات کو قیام کریں اور دوسرے دن جو ہے وہ روزہ رکھے. یعنی نصف شعبان کی رات کو عبادت، قیام، نماز، تلاوت قرآن، تصویر و تعمیر، ذکر، یاد الہی، اور 15 شعبان المعظم کو روزہ رکھنا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو اعمال ثابت ہیں اس رات کے حوالے سے ایک ہے رات کا جاگنا، قیام اللیل، عبادت، اور قبرستان تشریف لے جانا، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راوی ہیں. اور پھر دن کو روزہ رکھنا، جیسا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راوی ہیں. اور پھر یہ حدیث جو ہے سیاستہ میں سے سنن ابن ماجہ میں بھی ہے اور دیگر کتب حدیث میں بھی ہے، مسند احمد بن حنبل ہے اور دیگر کتب ہیں. تو گویا کہ جب ایک حدیث ثابت ہے اور پھر کہنا یہ ضعیف ہے، حالانکہ ضعیف نہیں ہے، حسن کے درجے میں ہے، حسن کے درجے میں ہے، تو ضعیف بھی ہو پھر بھی جو ہے فضائل میں تو معتبر ہے. تو بدعت آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یعنی عبادت کو آپ جو ہے برائی، گناہ یا بدعت کیسے قرار دے سکتے ہیں؟ تو ایک بہت بڑا المیہ ہے. خیر، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دینی ہے وہ تو آج رات جو ہے جاگیں گے، عبادت کریں گے. اور عبادت کرنے کے کئی طریقے ہیں. پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا یہ بہت بڑا اعزاز ہے مسلمان کے لیے. یہ کوئی کمزوری والا پہلو نہیں ہے، اس میں کوئی شان میں کمی نہیں آتی بلکہ شان میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ توبہ کر رہا ہے اس ذات کی بارگاہ میں جس نے سب کچھ دیا ہے.
لامحدود نعمتیں دی ہیں، اولاد دی ہے، گھر دیا ہے، جسم دیا ہے، تندرستی دی ہے، اور میں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے، لامحدود نعمتیں، اسی کی نافرمانی کر بیٹھا، ایک دن نہیں کئی دن کئی ایک طویل عرصہ جو ہے معصیت و گناہوں میں گزرا ہے، معصیت و گناہوں میں گزرا ہے، تو اپنے رب کو ناراض کرنا، خالق کو، جس زمین پر آپ چل رہے ہیں اس کا مالک بھی اللہ ہے، جس زبان سے آپ بول رہے ہیں اس کا مالک بھی اللہ ہے، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، اس ذات کی نافرمانی کر بیٹھا ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ جو ہے معاف کرنے والا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ توبہ جو ہے توبہ کرے، پہلا کام جو ہے وہ یہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ توبہ کی بدولت جو ہے انسان کی گناہ جو ہے مٹتے ہیں، معاف ہوتے ہیں، بندے کا اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے کی طرف جو ہے رجوع فرماتا ہے، پھر جو ہے وہ گناہوں کی وجہ سے تعلق جو ٹوٹا ہوا تھا وہ تعلق جو ہے وہ جڑ جاتا ہے، پھر بندے کا بھی دل کرتا ہے کہ جس رب کو میں نے ناراض کیا تھا وہ اب مجھ سے راضی ہو گیا ہے، پھر اس کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاتا ہے، عبادت کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، نیکی سے جڑ جاتا ہے، موت آنے سے پہلے پہلے اگر اس کا تعلق اللہ سے جڑ جائے، نماز روزے سے، عبادت سے، نیکیوں سے، اعمال صالح سے جڑ جائے اور گناہوں سے ہٹ جائے، اسے کنارہ کاش ہو جائے، اور واضح ہے پھر اس کا خاتمہ تو اسی حالت میں ہوگا، تو خاتمے کا جو ہے وہ دار و مدار ہے، خاتمہ ایمان پر ہوا، نیکی پر ہوا، عمل صالح پر ہوا تو کامیاب ہے، لیکن اگر خاتمہ اچھا نہ ہوا پھر بڑی بری بات ہے۔ تو آج پہلا کام جو ہے وہ توبہ کرنا ہے۔ توبہ کس چیز کا نام ہے؟ توبہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھ سے یہ گناہ ہوا، یہ بھی ہوا، یہ بھی ہوا، یہ بھی ہوا، بہت سارے گناہ جو ہے سامنے رکھتے ہیں اور ان کا اعتراف اقرار کرتے ہیں۔ تو پہلے کیا ہے؟ اعتراف ہے، جیسا کہ واقع عفق میں جب سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھوٹا الزام لگایا گیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو بری ذمہ ہے، یعنی آپ سے یہ گناہ نہیں ہوا تو اللہ تعالیٰ جو ہے تمہاری پاک دامنی جو ہے بیان کر دے گا، پاک دامنی فرما دے گا۔ فرمایا کہ اگر گناہ ہو گئے تو پھر فاستغفر اللہ، فاستغفر اللہ وتوب الیہ، یعنی وہی اعتراف کر دے اللہ کی بارگاہ میں، استغفار کرے، توبہ کرے، فرمایا فإن العبد إذا اعترف ثم تاب تاب الله عليه۔ یہ اصول ہے جب بندہ توبہ کرتا ہے، یعنی اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہے، وہی توبہ کا کام ہے، گناہ کا اعتراف کر لینا، مان لینا۔ جب توبہ کرتا ہے، اعتراف کرتا ہے، توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے اس بندے کی طرف کو رجوع فرماتا ہے۔ تو گویا کہ اعتراف، توبہ اعتراف کا نام ہے، جیسا کہ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام جو نوع انسانی کے پہلے فرد ہے، ان سے بھی خطا ہو، یہ خطا ہے، گناہ نہیں، کیونکہ اس میں ان کی مرضی شامل نہیں۔ اللہ نے واضح فرمایا فناسیا ولم نجد له عذرا، بھول گئے، اللہ کا حکم سامنے نہ رہا، شیطان کی بات میں آ گئے تو پختہ ارادے کے ساتھ اس طرف سے نہیں کھایا، یہ غلطی ایک جو ہے جان بوجھ کر کے نہیں کی، پھر بھی آپ اس غلطی کا اعتراف کر رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی بات کا تذکرہ قرآن مجید فرقان حمید کرتے ہوئے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، سورہ اعراف کی آیت نمبر 23 ہے، 23 ہے۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا، وہی اعتراف، اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا، ہم پر رحم نہ کیا تو ہم گھاٹے والوں میں سے ہی ہوں گے۔ تو گویا کہ حضرت آدم علیہ السلام جو ہے اسی بات کا اعتراف جو ہے کر رہے ہیں۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب قبطی کو قتل کیا تو یہ بھی غلطی ہوئی، خطائی ہوئی، کمزوری ہوئی، خطا ہوئی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اپنی اس غلطی کا اعتراف کر رہے ہیں، اپنے اس ذنب کا اعتراف کرتے یوں کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اور رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، سورہ قصص کی آیت نمبر 16 ہے، اے میرے رب بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، تو مجھے بخش۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ان کی توبہ کو جو ہے قبول فرمایا غفر لہ انہ هو الغفور الرحیم، اللہ تعالیٰ نے ان کی استغفار توبہ قبول فرمایا، ان کی اس خطا کو معاف کیا، فرمایا کہ وہ غفور الرحیم ہے۔ اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام ہے، انہوں نے بھی اعتراف کیا وظنوا الاذ مغاضبا وظن ان لا نقدر عليه فنادى في الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی كنت من الظالمین۔ وہی اللہ تو ہی جو ہے ہر قسم کا انتقام ہے، مجھ سے یہ خطا ہوئی ہے جب اندھیرے میں تھے، یعنی مچھلی کے پیٹ میں اندھیرا بھی تھا، سمندر میں تھے، مچھلی کے پیٹ میں تھے، اس وقت اپنے رب کو یاد کرتے اپنے اس خطا کا اعتراف کرتے یہ کہا انی كنت من الظالمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو دعا سکھائی، جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پوچھا تو آپ نے یہی دعا سکھائی، کیا ہے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اے اللہ، بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، بہت زیادہ ظلم کیا ہے، بڑی بڑی خطائیں، حالانکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عظیم صحابی ہیں اور گناہوں کو تو ہی معاف فرمانے والا ہے، تو مغفرت فرما دے اور مجھ پر رحم فرما، بے شک تو معاف فرمانے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو گویا کہ آج بہت ساری چیزیں دوبارہ سے بیان کی جا سکتی، لیکن مین کام یہی ہے اپنے گناہوں کو سامنے رکھ، ایسے آئینے کے سامنے گویا کے سامنے آپ گناہ کو یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، خوب روئے، گڑ گڑائے، آنسو بہائیں، ایسے آنسو بہائیں کہ وہ آنسو جو ہے آپ کے چہرے کو جو ہے وہ مت کرے، یہاں تک کہ آپ کے قدموں پر جو ہے گر رہے ہو، یہ آنسو جو ہے بڑے قیمتی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوف خدا سے ہوتا ہے تو کہ آپ اسے کبھی نہیں کریں۔ اس کے علاوہ جو ہے بہت سارے طریقے ہیں، آج کیا جاگنا ہے، آپ کا قیام کرنا ہے، خوب عبادت کرنی ہے، لمبا لمبا رکوع، لمبا لمبا سجدہ، لمبا لمبا قیام، اور خوب جو ہے گڑ گڑانا، جو لفظ بھی پڑھے اسی حالت میں جو آپ کی آنکھوں سے جو ہے آنسو نکل رہے، الحمدللہ جب کہیں اللہ کی عظمت کا اعتراف کریں کہ سب تعریف کا مالک اللہ ہے، ہم سا انسان کی حیثیت کیا ہے؟ چاہے آپ کے گھر میں کئی گاڑیاں موجود ہوں، بہت بڑے معاملات کا مالک ہو، چاہے وزیر اعظم ہو، ملک کے سربراہ بہت بڑی حیثیت کے مالک کیوں نہ ہو، آپ جو ہے آج کا لاکھ مریدین کیوں نہ ہو، پھر بھی جو ہے اللہ کی بارگاہ میں آپ کو عاجز پیش کرنا ہے، ان کی ساری بات سب تعریف میرے رب، اور اس کے علاوہ پڑھتے ہوئے جو ہے پھر وہی آنکھوں سے آنکھوں نکل رہے ہوں، خوب گڑ گڑائیں، قرآن پڑھے پڑھیں، یہ بات یاد رکھیں، جب جو بھی آپ عمل کر رہے ہوں گے فرشتے وہاں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی ڈیوٹی لگا رہے ہیں، وہ آپ کے نیکیاں لکھ رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں، سیدھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، جا کر بتائیں گے یا اللہ فلاں بن فلاں فلاں بستی کا رہنے والا ہے، فلاں علاقہ کا رہنے والا ہے، اللہ تو جانتا ہے، تو بتائیں گے یا اللہ یہ نیکی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں گواہ بنائے گا، فخر فرمائے گا اور گناہ معاف کر دے گا۔ اسی طرح جو آپ نے درود السلام کا نذرانہ بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بات میں پیش کرنا ہے، کیونکہ کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی یہی ہے، صحیح حدیث سے ثابت ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ جو درود پڑھنے والوں کا درود لے کر کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور بتاتے ہیں فلاں بن فلاں نے آپ کی بارگاہ میں درود بھیجا ہے، تو آپ بڑے خوشی کا اظہار کرتے ہیں، آپ اپنے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو آپ کا خالق ہے، رازق ہے، معبود ہے، سب کچھ دینے والا ہے، جس نے اجر ثواب بھی دینا ہے، آپ کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں، اور پھر بزرگ تو ایک قصہ مختصر اللہ کے بعد کی ہستی کا مقام ہے، جس کے آپ امتی ہیں، جس کا آپ نے غلام بنے ہیں، غلامی اختیار کی ہے، جنہوں نے آپ کے ہاتھ میں قیامت کے دن بارگاہ خداوندی میں سفارش کرنی ہے، جو شفیع المذنبین ہیں، ان کی بارگاہ میں بھی آپ کا درود پہنچے گا۔ ایک بھی ہے وہ خود سنتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ فرشتے ہیں وہ بھی آپ خوش ہوں گے، تو اللہ کا اگر آپ نے راضی کر لیا، اللہ کے رسول کو راضی کر لیا، پھر جو ہے آج کی رات اسی انداز سے عبادت کی جس طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، آپ کی سنت بھی زندہ ہوگی، آپ کو سوائے حسنہ بھی زندہ ہوگا، پھر عبادت کا برکات ہے، ایک ایک نیکی کی اتنی ساری برکات جس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، دوسروں لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا، بدعت ہے، یہ ہے وہ ہے، اس طرح کی باتوں میں آئے گی تو شیطان گمراہ کر دے گا، آپ نیکی سے معروم ہو جائیں گے، اور ایک بار نیکی سے معروم ہو گے تو پھر آگے اللہ نے آپ کو موقع دیا کہ نیکی کر لے، زندگی کا پتہ نہیں ہے، شاید بعد میں موقع نہ ملے، یا پھر اسی طرح کی جو ہے وہ باتیں گھر گھر کر کے جو ہے نا نیکی سے معروم رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ آگے بھی نیکی سے معروم
اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔